نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وار لیکچر کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم دوسرے روزے کی عبادت کے بارے میں جانیں گے۔ جی تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو عشرہ رحمت ہے، اور اس عشرے میں جتنی بھی عبادات کریں، جتنے بھی وظائف کریں، وہ سارے یہ سوچ کر کیا کریں کہ اللہ کی رحمتوں کی بے پناہ بارش ہو رہی ہے اور ہم اس بارش سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہم اس بارش میں موجود ہیں اور وہ بارش ہم پہ برس رہی ہے، اور ہم جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں اور اپنی شایان شان ہمیں اس وظیفے کی برکات سے نواز رہے ہیں اور وہ ہمارے مسائل کو حل فرما رہے ہیں۔ جی تو آتے ہیں، سب سے پہلے فجر کے وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ نماز فجر کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے الف لام میم حامیم طا سین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ جی اس کے بعد پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے سورہ اخلاص، جسے ہم کچھ لوگ کل شریف بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، سورہ صمد بھی اسی سورت کا نام ہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صورت جتنی دکھنے میں آسان اور مختصر لگتی ہے، یقین جانیں یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی لوگوں سے اگر کبھی ٹیسٹ لینا ہو تو میں کہتی ہوں سورہ اخلاص سنا دیں، تو اکثریت 99% لوگوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ مثلاً وہ کل کی جگہ کل پڑھ دیتے ہیں، جو کہ اس کا معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ جلد ہی ڈیٹیل میں تفصیل میں آ جائے گا لیکچر، ابھی فی الوقت وظائف کی بات ہو رہی ہے تو ہم اسی پہ رہتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد 21 بار اول آخر درود شریف سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کے بعد آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آپ نے یہ پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جی اور تھوڑی سی میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں انفارمیشن کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے وظیفے کرتے ہیں لیکن ہمیں ان وظیفوں کا کیوں اثر نہیں نظر آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم جب وظیفہ کرتے ہیں تو ہم رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ مثلا اگر آپ سوچ کے پڑھیں گے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، تو اللہ کسی مشکل میں کسی بندے کو اپنے کو تنہا چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت میں جو کلمہ ہوگا رب الرحمن کا، رب الرحیم کا، بڑی ہی خوبصورت ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، اور یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، برحمتک نستغیث، ہم تیری طرف ہی فریاد رسی کرتے ہیں، ہم تیرے پاس ہی آتے ہیں اپنی فریاد لے کے۔ سوچ کے پڑھیں گے، کانشیس ہو کے پڑھیں گے، ایگزیکٹ پروننسیشن یعنی تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ جب ہم بلا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، بغیر پروننسیشن کے پڑھتے ہیں، صرف کاؤنٹنگ کرتے ہیں،
تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا ہمیں وہ اس طریقے سے اس طرح سے ہم مستفید نہیں ہو پاتے جس طرح سے مستفید ہونا چاہیے. تو حق ادا کرتے ہوئے پڑھا کریں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.